دیگر صلوات اللهم صل على فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء اور پرساداران سادات کربلا، محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ اور اس کے آغاز میں ہم نے جس آیہ کریمہ مجیدہ اور حمیدہ کو اپنا موضوع گفتگو بنایا تھا، پروردگار نے فرمایا کہ اے میرے حبیب قل، ان سے کہو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اپنی اجر کے طور پر کسی شے کا سوال نہیں کرتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی انسان اپنے مرحومین کے لیے، ان کے ایثار ثواب کے لیے کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس کے وارثوں نے کھانا کھلایا ہے اسے جنت کا کھانا کھلا دو. اگر کسی کے وارث کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو لباس دیتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ میں اس سے بہت خوش ہوا ہوں، تم اس مرحوم کو جنت کا لباس دے دو. اور جب کوئی اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کے جنت میں درجات بلند کر دو. تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اے امام یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں لباس دیا تو پروردگار نے جنت کا لباس دے دیا، دنیا میں کھانا دیا تو اسے جنت کا کھانا مل گیا. یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں کوئی ذکر آل محمد کرے تو پروردگار اس کے بدلے میں جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اس سوال کا جواب خود دیا ہے کہ دنیا میں جو
کھانا اس کی مخلوق کو دیا گیا اس سے بہتر کھانا جنت میں موجود تھا۔ دنیا میں جو لباس دیا گیا اس سے بہتر لباس جنت میں موجود تھا، پروردگار نے اس کے بدلے بہتر چیزیں دے دی۔ اب خدا کہتا ہے میں کیا کروں کہ دنیا میں جب ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے میرے پاس سوائے جنت کے درجات بڑھانے کے کوئی انعام بچتا نہیں ہے، کیونکہ میرے خزانے میں ذکر آل محمد سے بہتر کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ دیکھیے ہم تمام لوگ اس ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہیں، اور میں برطانیہ میں رہتا ہوں، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں کے قوانین ہیں، وہاں بھی قوانین ہیں۔ آپ یہاں پر 50 سال زندہ رہیں اور ساری زندگی ایک بھی قانون نہ توڑیں تو 50 سال کے بعد یہ آپ کو کوئی انعام نہیں دے دیں گے کہ آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا۔ لیکن آپ 50 سال کوئی قانون نہ توڑیں، زندگی کے آخری دنوں میں سرخ اشارے سے گاڑی گزار لیں تو آپ کو سزا مل جائے گی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے 50 سال قانون نہیں توڑا تو اب آپ کو معاف کر دینا چاہیے، یا آپ نے 50 سال قانون پابندی کی ہے ہم آپ کو انعام دیتے ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ ضروری تھا کہ آپ قانون پابندی کریں۔ جب کوئی چیز واجب ہو جائے، لازمی ہو جائے، تو اس کو انجام دینے کا کوئی اجر نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ اس کے خلاف کچھ کام کریں گے تو سزا موجود ہے۔ یہ ہے قانون دنیا۔ آل محمد کا قانون یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں مودت کا، لیکن جو یہ قانون بنا دیا گیا ہے اب جو اس قانون پر عمل کرے گا تو اس کو ساتھ ساتھ جزا بھی ملتی رہے گی۔ دنیاوی نظام کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ جو اس پر عمل کرے گا اسے جزا بھی ملتی رہے گی، اور جو اس سے انحراف کرے گا اسے سزا بھی ملے گی۔ اب کتنی آسان بات ہے، پروردگار نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم جو اولاد پیدا کرو اسے اس کے نام پہ ذبح کر دو، یا جو کچھ زندگی میں تم مال کماؤ وہ سب کا سب پانی میں بہا دو ان کے نام پر، کوئی گھر نہ بناؤ، کوئی گاڑی نہ بناؤ، کپڑے نہ، نہیں، کچھ نہیں کہا۔ کہا کلو وشربو وتمتعوا قلیلا، رہو کھاؤ پیو جو مرضی کرو، لیکن ان سارے اجر کے بدلے میں صرف مودت کا سوال کر رہا ہوں۔ یعنی پروردگار نے ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہمیں دے کے اس کے بدلے میں ہمارے ظرف کے مطابق بڑی ادنا سی شے کا سوال کیا ہے۔ تو اب یقیناً اس مملکت خداوندی کا جو احاطہ ہے، جو خوش نصیب اور سعادت مند شہری ہے وہ اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے آل محمد کا مخلص ہوتا ہے، اور جو باغی ہو جائے وہ آل محمد سے بغض رکھتا ہے۔ تو اگر اس دنیا کے قانون توڑنے والے کو دنیا میں سزا ملتی ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کوئی پروردگار کا قانون توڑے اور قیامت میں سمجھے کہ نعتیں پڑھ کے بخشا جائے گا؟ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ پروردگار قانون ہے، جو اس قانون پہ عمل کرے گا اسے جزا ملے گی، جو انحراف کرے گا اسے سزا ملے گی۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ اور کوئی شیعہ مومن محب اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو جائے تو میں نے پہلی گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں یہاں پر نماز کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ علی کے ماننے والے کو نماز کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ علی والا ہوتا ہی نمازی ہے۔ جو
ہر نمازی علی والا نہیں ہے، لیکن ہر علی والے کو نمازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات نے اپنی ظاہری زندگی کا آغاز خانہ کعبہ سے کیا، اور جب پردہ فرمایا تو مسجد کی حالت میں تھے، مسجد کے اندر تھے، نماز کی حالت میں تھے۔ تو امام نے یہ ایک درس دیا ہے زندگی کے ساتھ کہ میرا چاہنے والا وہی ہوگا کہ جو صبح کا آغاز بھی پروردگار کی نماز سے کرے گا اور رات کا آغاز بھی پروردگار کی نماز سے کرے گا، اور جو صبح اور شام پروردگار کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ اگر اس نیت سے معمول بناتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہے تو مولا فرماتے ہیں وہ غلام کی عبادت ہے، کہ آقا نے کہا ہے کرو تو کرو۔ مولا کہتے ہیں اگر اس نیت کے ساتھ پروردگار کی عبادت کرو کہ ہم نے تمہیں پروردگار کا تعارف کروایا ہے تو یہ عبادت پروردگار کی تمہارا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور غلام کی عبادت نہیں، ایک چاہنے والے کی عبادت شمار ہوگی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، غلام کو اس کی مقررہ اجرت ملے گی، لیکن چاہنے والے کو عطا کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو چاہت میں کوئی حد نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور گفتگو کو اپنے موضوع میں لے کے آؤں تو پروردگار کا قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنے حبیب کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ مجھے قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹ کے گرا، تمہارا نبی ہرگز نہ گمراہ ہوتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس پہ وہی نازل کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے ان آیات کا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گرا۔ پروردگار آسمان پر ہزاروں ستارے ہر وقت موجود ہیں، توجہ کے ساتھ کہ آسمان پر ہر وقت ستارے موجود ہیں۔ خدا کہہ دیتا کہ مجھے قسم ہے ستارے کی کہ جو مغرب میں ہے، یا قسم ستارے کی جو مشرق میں ہے، یا وہ ستارہ جو شمال میں ہے، یا وہ ستارہ جو جنوب میں ہے، یا وہ جو زمین کے بالکل اوپر ہے، یا وہ ستارہ جو چاند کے ساتھ ہے، نہیں کسی باقی رہنے والے ستارے کی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے اس ستارے کی قسم کہ جب وہ ٹوٹ کے گرا۔ پروردگار یہ کیا وجہ ہے کہ جو مستقل اور موجود ستارے ہیں ان کی قسم نہیں کھا رہا ہے، اور جو ستارہ ٹوٹ کے گر گیا تھا اس کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ شاید جواب یہی آئے گا کہ جو ستارے دنیا پر موجود ہیں دنیا انہیں دیکھ کر تو بھلا سکتی ہے، ایک ستارہ ایسا تھا کہ جو آسمان سے ٹوٹا تھا، زمین پر آیا تھا، اور وہ ستارہ وہ تھا کہ جس کے اپنے دروازے پر آنے کا انتظار مدینے کے لوگ ساری رات جاگ کے کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے کہ ستارہ ہمارے دروازے پر آ جائے۔ پروردگار نے کہا کہ اگر میں موجود رہنے والے ستاروں کی قسم کھاؤں تو سب بھول جائیں گے، لیکن وہ ستارہ ایسا ہے کہ جو جس نے دعا مانگی اس کے ارمانوں پر پانی پھیر کر جس جگہ پہ اترنا تھا وہاں پر اتر گیا۔ اب قیامت تک دنیا آسمان پر موجود ستاروں کو بھول سکتی ہے، لیکن جو ستارہ دروازہ علی پر آیا اسے نہیں بھول سکتی۔ بے شک اور محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد۔ یعنی جو ستارے موجود ہیں انہیں دنیا دیکھ کے بھول سکتی ہے، لیکن جو زمین پہ آ گیا اور ایک کی قسمت کو جگا گیا اور کئی نامرادوں کے ہاتھوں کو نامرادی سے بھر گیا، اور پھر بڑی عجیب لفظ کہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبکم فما غوا، کہ تمہارا نبی نہ گمراہ ہوتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب قسم ہے ٹوٹے ہوئے ستارے کی، عجیب ہے، منفرد ہے، کوئی اور قسم ایسی ملتی بھی نہیں ہے کہ ستارے کی مخصوص حالت کی قسم ہے کہ جب وہ ٹوٹ کے گرا، عجیب قسم ہے۔ پروردگار تو نے اتنی عجیب قسم کھائی ہے، تو نے لاکھوں ستاروں کو چھوڑ کر ایک ستارے کی قسم کھائی ہے کہ جو عجیب بھی ہے، کیا ہے کہ جب وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو قسم کیا کھائی ہے کہ تمہارا نبی نہ کچھ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کیونکہ بڑی قسم ہے، منفرد قسم ہے، تو کہہ دیتا پروردگار کہ مجھے قسم ہے ستارے کی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ توجہ کے ساتھ، بھائی منفرد قسم ہے تو منفرد بات کرتا تاکہ یاد رہ جاتی، کہ خدا کہہ دیتا کہ مجھے قسم ہے ستارے کی میں تمہارا رب ہوں، یا مجھے قسم ہے ستارے کی کہ محمد تمہارا نبی ہے، یا قسم ہے ستارے کی قرآن برحق کتاب ہے، یا قسم ہے ستارے کی قیامت کے دن نے آنا ہے، یا قسم ہے ستارے کی کہ فرشتے حق پر ہیں، انبیاء ماسبق حق پر ہیں، جنت کا وجود حق پر ہے، جہنم کا وجود حق پر ہے۔ یہ ساری قسمیں پروردگار نے نہیں کھائی ہیں، عجیب و غریب قسم کھائی ہے کہ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹ کے گرا کہ نہ تمہارا نبی کچھ گمراہ ہوتا ہے نہ کبھی کچھ بھول سکتا ہے۔ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شاید جواب یہ آئے گا کہ میں پروردگار ہو کر ان لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا کہ جو مجھے رب نہیں مانتے، میں ان سے خطاب نہیں کر رہا جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے، میں ان سے گفتگو نہیں کر رہا جو قرآن کو نہیں مانتے۔ میری یہ گفتگو ان لوگوں سے ہے کہ جو مجھے بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں۔ تو گفتگو کیا ہے کہ میری گفتگو یہ ہے کہ مصطفیٰ نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ کبھی کچھ بھولتا ہے۔ یعنی پروردگار آنے والے دنوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یاد رکھو میں خالق اکبر ہو کر کہہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نہ گمراہ ہوتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے۔ جب میں ضمانت دے رہا ہوں کہ محمد کچھ نہیں بھولتا تو خبردار محمد پر ہذیان کا الزام نہ لگا دینا۔ صلوات پڑھ دیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کچھ نہیں بولتا، تو اب اس کے بعد بھی جو محمد پر ہذیان کی تہمت لگائے گا تو وہ اصل میں محمد مصطفیٰ پر الزام نہیں لگا رہا، خدا کی توہین کر رہا ہے، وہ خدا پر الزام لگا رہا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو بولتا ہے ہم اس پہ وحی نازل کرتے ہیں، یعنی یہ وہی بولتا ہے جو ہم وہی کرتے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، کہ جو میرا دل کیا، میری چاہت ہوئی، میری خواہش ہوئی، اسے کہتے ہیں ہوا۔ عربی میں چھوٹی ہے واو اور یہ ہوا، خواہش نفس، یعنی یہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی پسند سے کچھ نہیں کہتا، نطق نہیں کرتا۔ نطق کا ترجمہ عام طور پر ہم کرتے ہیں بولنا، ہم کہتے ہیں قرآن ناطق، بولنے والا قرآن، حالانکہ نطق کا مطلب بولنا نہیں ہوتا، نطق کا مطلب بولنے کی نیت کرنا ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، بولنے کی نیت کرنا اسے کہتے ہیں نطق، بولنے کا ہنر آنا۔ یعنی مصطفیٰ کو پروردگار نے اتنا معصوم بنایا ہے کہ اس کے کلام کی نسبت بھی اپنی طرف دی ہے کہ دنیا والوں محمد مصطفیٰ کا صرف عمل ہی معصوم ہے، اس کا کلام بھی معصوم ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جو بات بھی کرتا ہے وہ بھی پروردگار کا کلام ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے پتھر مارا تو یہ پتھر آپ نے نہیں مارا، پروردگار نے مارا۔ توجہ کے ساتھ، یہ پتھر آپ نے نہیں مارا، پروردگار نے مارا۔ مارا محمد مصطفیٰ نے تھا، مارا آپ نے تھا، پروردگار نے کہا کہ حبیب آپ نے نہیں مارا، یہ میں نے مارا ہے۔ یعنی مصطفیٰ کا عمل بھی خدا کا عمل ہے، مصطفیٰ کا کلام بھی خدا کا کلام ہے۔
نہ کلام مصطفیٰ مصطفیٰ کا اپنا ہے، نہ عمل مصطفیٰ مصطفیٰ کا اپنا ہے۔ تو دنیا والوں جب یہ مان لیا قرآن مجید کی روشنی سے، نہ یہ کسی مولوی کی تقریر ہے، نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی 2 آیات ہے کہ اے میرے حبیب آپ پتھر ماریں گے تو یہ خدا پتھر مارے گا، آپ کلام کریں گے تو یہ پروردگار کلام ہوگا۔ یعنی محمد مصطفیٰ کا عمل بھی خدا کا عمل ہے، آپ کا کلام بھی خدا کا کلام ہے۔ اب محمد مصطفیٰ اگر کسی کو اپنے کندھے پہ بلند کر لیتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، پروردگار کا عمل کرتے ہیں، اور کسی کو قوموا انی کہہ کے اپنے پاس سے اٹھا دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے نہیں پروردگار کے پاس سے اٹھاتے ہیں۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اپنا عمل تو کچھ نہیں ہے، یہ تو پروردگار کی نمائندگی ہے۔ اور میں نے اس پوری کائنات میں پروردگار کی بارگاہ سے بس 2 دفعہ نکل جاؤ کا لفظ سنا ہے، توجہ کے ساتھ 2 دفعہ سنا ہے۔ ایک کہ جب پروردگار نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا کہ نہیں کروں گا، پروردگار نے کہا اخرج انکا رجیم، نکل جاؤ یہاں سے تو رجیم ہو گیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب پروردگار کی نمائندگی کرنے والے رسول نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو تو شیطان کی نمائندگی کرنے والوں نے کہا کہ اسے ہذیان ہو گیا ہے، تب کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اب دنیا اگر انصاف کرنا چاہے اور قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھے تو یقیناً جس طرح سے قیامت تک ابلیس لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح پروردگار کے حبیب کی توہین کرنے والے بھی قیامت تک لعنت کے مستحق ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ خداوند کریم نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک تو یہ قسم تھی نا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کے ٹوٹنے کی۔ اس کے علاوہ بہت سی قسمیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے بھائی میں نے کچھ دن سنا علی جمعہ صاحب جب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو اکثر وہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور کوہ طور کی، وہذا البلد الامین اور اس امین اور امانت دار شہر کی۔ دیکھیے قسم کب کھائی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ۔ قسم تب کھائی جاتی ہے کہ جب سننے والے کو ہماری بات کا یقین نہ آ رہا ہو یا ہم اس طرح سے بات کریں کہ اسے شک نہ ہو۔ ایک ہے اس کو دل میں شک پیدا ہو جائے، ہم قسم کھا کر یقین دلوائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شک پیدا ہی نہ ہو، اس لیے ہم کلام کے آغاز میں ہی قسم کھا لیتے ہیں۔ اب جس قدر انسان معتبر ہوگا اسے اسی قدر کم قسمیں کھانی پڑیں گی۔ اگر کسی کا اعتبار نہیں ہوگا تو وہ قسمیں کھا کھا کر اعتبار پیدا کرے گا، اور عام طور پر قسم اس کے سامنے کھائی جاتی ہے کہ جس سے کوئی غرض ہو۔ میرے بارے میں اگر کوئی شخص یہاں پر کہہ دے کہ مثلا مولانا صاحب نے جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں کہ آج نماز نہیں پڑھی، اور یہی بات وہ باہر جا کے کسی غیر مسلم کو کہے تو وہ چلا جائے میرے بارے میں کچھ نہیں کہے، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے جانتا ہوں۔ لیکن یہاں آپ کے سامنے شاید میں قسم بھی کھا لوں گا کہ بھائی خدا کی قسم انہوں نے مجھے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے پڑھی ہے، کیونکہ میرا آپ سے مطلب ہے، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں، تو آپ کے ذہنوں میں شک پیدا نہ ہو اس لیے قسم کھا لوں گا۔ اب پروردگار نے قرآن مجید میں 30-35 قسمیں کھائی ہیں، اور دنیا آج تک نہیں بیان کر سکی کہ قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ ہمارے لیے قسمیں کھائی ہیں، یعنی پروردگار کو کیا ضرورت ہے کہ جب اس نے نماز کا حکم دیا ہے
تب نہیں کہا کہ تمہیں قسم ہے نماز پڑھا کرو. توجہ کے ساتھ. جب اس نے کہا کہ میں نے روزے فرض کیے ہیں کتب علیکم الصیام، تو یہ قسم نہیں کہی کہ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ہی فرض کیے ہیں، پڑھ لو رکھ لو روزے. نہیں، حکم دیا ہے. لیکن جب قسمیں کھائی ہیں تو ظاہراً کوئی بڑی بات بھی نہیں کی ہے. والتین والزیتون وطور سینین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. ہم قسم کھاتے ہیں کس کی؟ مولا عباس کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نام کے ساتھ کوئی جھوٹی قسم کھا نہیں سکتا. ہمیں پتا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو پکڑے جائیں گے. جی ہاں، کیونکہ خداوند کریم کی جھوٹی قسم کھا کے انسان بچ سکتا ہے. حضرت عباس جھوٹی قسم کھا کے انسان بچ نہیں سکتا. اور کوئی قسم کھائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی بات کر رہا ہے، اس لیے عباس جیسی شخصیت کو اپنا ضامن بنا رہا ہے، بڑی ذات کو. پروردگار نے کیا کہا ہے؟ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینین کی، مجھے قسم ہے شہر کی. پروردگارہ یہ کیا بات ہے؟ انجیر کی کیا حیثیت ہے تیرے سامنے؟ زیتون کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ تو ہمارے امام نے اس کا جواب دیا. کہا پروردگار نے قرآن مجید میں جس جس شے کی قسم کھائی ہے وہ قسم کے قابل تب ہوئی ہے جب اس کی نسبت ہم آل محمد سے ہوئی ہے، تب وہ شے اس قابل بنی ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. جب کہا کہ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یعنی امام فرماتے ہیں پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ مجھے اس انجیر کی قسم جو تو نے کھائی تھی، مجھے اس زیتون کی قسم جو تیرے منہ میں گیا. یعنی اگر دنیا کا پھل انجیر اور زیتون مصطفیٰ کے ہونٹوں اور زبان سے مس ہو جائے تو وہ اتنا معتبر ہو جاتا ہے کہ پروردگار اپنے ہمیشہ رہنے والے کلام میں اسے ضامن بنا دیتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے. تو ایک مرتبہ اگر کوئی پھل مصطفیٰ کے ہونٹوں سے مس ہو جائے تو وہ قسم کے قابل ہو جاتا ہے. اور وہ شخصیات کیا ہوں گی کہ جنہیں محمد مصطفیٰ ساری زندگی اپنے ہونٹوں سے بوسے دیتے رہے. محمد صلوات. پھر آگے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امین امانت دار شہر کی قسم، یعنی مکے کی قسم. عجیب بات ہے، پروردگار مکے میں تو کافر رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، بت پرست رہتے ہیں، بت پرستی ہوتی ہے، بت سنائی ہوتی ہے، بت گری ہوتی ہے، یہاں پہ بت تجارت ہوتی ہے، یہاں بڑے بڑے مہان بت بیٹھے ہوئے ہیں، لات منات حبل جیسے بت بیٹھے ہوئے ہیں، عزا جیسا بت پڑا ہوا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس شہر کی قسم ہے کہ یہ بلد الامین ہے. توجہ کے ساتھ، یہ کیا وجہ ہے کہ کفر کا مرکز ایک شہر ہے، شرک کا مرکز وہ شہر ہے، بت پرستی کا مرکز وہ شہر ہے، بڑے بڑے بت یہاں پر موجود ہیں، دین ابراہیم کو یہاں پہ پامال کیا گیا، یہاں پہ بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یہ شہر امین ہے. تو کیا جواب ہوا؟ کیوں قسم کھا رہا ہے پروردگار؟ خود قرآن مجید نے جواب دے دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اے میرے حبیب میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس شہر کی، کیونکہ اس شہر میں تو رہتا ہے. وانت حل بہذا البلد، تو اس شہر میں رہتا ہے تو میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس شہر کی. وہ والد وما ولد، اور ایک باپ رہتا ہے اور اس کا ایک بیٹا رہتا ہے. توجہ کے ساتھ، پروردگار نے قسم کھانے کے جو سبب بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب ایک تو اس میں رہتا ہے، اور ایک باپ رہتا ہے، اور ایک بیٹا رہتا ہے. اب یہ آیت کب آئی ہے؟ مکے میں، ہجرت سے پہلے. توجہ کے ساتھ بس دو جملے اس آیت کے ذیل میں کہ اے میرے حبیب تو رہتا ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں، ایک باپ رہتا ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں، ایک بیٹا رہتا ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں.
اب مصطفیٰ کی ذات پہ تو سب نے ایمان لے آئے کہ آپ سے مراد آپ ہیں، کہ وہ انت سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باپ کون سا ہے اور وہ بیٹا کون سا ہے کہ جس کے اس شہر میں ہونے کی وجہ سے پروردگار کو شاید اتنا بڑا پسند آ گیا کہ قرآن مجید میں قسم کھا لی ہے، نہ بت پرستی کو دیکھا، نہ کفر و شرک کو دیکھا، نہ نفاق کو دیکھا، نہ قتل و غارت کو دیکھا، نہ جہالت کو دیکھا، نہ اندھیروں کو دیکھا، نہ گمراہی کو دیکھا، نہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے عمل کو دیکھا، کوئی عمل نہیں دیکھا، کوئی گناہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تو رہتا ہے نا، وہ ایک باپ رہتا ہے، اس کا بیٹا رہتا ہے، جب تم تینوں رہتے ہو تو مجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تم تینوں اس شہر میں رہتے ہو تو میرے لیے اتنا معتبر ہے کہ میں اس کی قسم کھا لوں۔ اب ہم نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہ کون سے مشہور باپ ہیں اور کون سے مشہور بیٹے ہیں کہ جو اس شہر میں موجود تھے۔ ایک باپ ہے ابو لہب، ایک ہے ابو جہل اور ایک ہے ابو طالب۔ ابو لہب وہ ہے جس کے بارے میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو محمد مصطفیٰ پہ ظلم کرتا ہے۔ یعنی ابو لہب ایسا باپ ہے کہ جس پہ پروردگار کی لعنت آئی ہے، جس پہ لعنت آ جائے پروردگار اس کی قسم نہیں کھا سکتا۔ ایک باپ ہے ابو لہب، پروردگار کی لعنت کا مستحق۔ دوسرا ہے ابو جہل۔ ابو جہل کا اصلی نام تھا عمر ابن حشام۔ ابو جہل کا نام تھا عمر ابن حشام، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پر عمر لعنت۔ تو کہا عمر ابن حشام، اس کا یہ بہت بڑا عالم تھا، کتب سماوی کا، دین ابراہیمی کا بہت بڑا عالم تھا، کتابوں کا علم تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، بہت بڑا۔ اس کی کنیت، اس کا لقب تھا ابو العلم، کہ یہ علم والا ہے۔ تو جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی اور اس کو تبلیغ کے سامنے بلایا کہ دیکھو میں مصطفیٰ ہوں، تم تو علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو میں کون ہوں، جب سارا پیغام سنا دیا تو عمر ابن حشام یعنی ابو العلم نے کہا کہ اے محمد میں جانتا ہوں تو حق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ ساری نشانیاں جو تیرے بارے میں کتابوں میں موجود تھی، تورات میں تھی، زبور میں تھی، انجیل میں، وہ سب میں مانتا ہوں کہ تو ہی نبی برحق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو عمر میں چھوٹا ہے۔ توجہ کے ساتھ، وہ بھی کل تو پیدا ہوا ہے ہمارے سامنے۔ جب کہا نا سرور عالم کو کہ میں مانتا ہوں کہ تو حق پر ہے، میں مانتا ہوں تو نبی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو العلم پھر تیرے علم کا فائدہ نہیں ہے، تو ابو العلم نہیں، تو ابو جہل ہے، کہ تو ابو علم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے، اس لیے کہ تیرے پاس علم ہو کر بھی جہالت موجود ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جو صاحب علم ہو اور مصطفیٰ کی شان میں تقصیر کرے، توجہ کے ساتھ، تو وہ صاحب علم نہیں ہوگا۔ تو ابو لہب پر تھی پروردگار کی لعنت، ابو جہل پہ ہوئی مصطفیٰ کی لعنت۔ اب تیسرا باپ بچ گیا، اس کا نام تھا ابو طالب۔ توجہ کے ساتھ، ابو لہب پروردگار کی لعنت کا مستحق، ابو جہل محمد مصطفیٰ کی لعنت کا مستحق۔ اب آتے ہیں جناب ابو طالب پر۔ جب ابو طالب کی باری آتی ہے تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، کیا ہم نے تجھے یتیم دے کر تیری کفالت نہیں کر دی ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ کفالت جناب ابو طالب نے کی تھی۔ جب آپ یتیم ہو گئے، جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا، تو سب نے کہا کہ ابو طالب سے بڑھ کر مصطفیٰ کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ابو طالب کو دے دو۔ تو جناب ابو طالب نے کفالت کی۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں کفالت کرنے والا ہوں۔ ابو لہب پر پروردگار لعنت بھیج رہا ہے اور ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ محمد صلوات محمد بار دیگر صلوات برای خشنود امام زمانہ بلند و بلند تر صلوات
جزاک اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ایک باپ پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے، ایک پہ اس کا ربیب لعنت بھیج رہا ہے، اور تیسرا باپ ایسا ہے کہ جس کو اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، اور مصطفیٰ کے سامنے جب وہ آتے تھے تو آپ اٹھ کے احترام کیا کرتے تھے۔ اور ان تینوں کا ایک ایک مشہور بیٹا بھی ہے، جی والدم وما ولد، کہ ان تینوں کا ایک ایک مشہور بیٹا بھی ہے۔ ابو لہب کے بیٹے کا نام تھا عتیبہ۔ جی عتیبہ وہ تھا کہ جو جنگ بدر میں جناب امیر حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا، اچھا واہ جو کفر کے رشتہ کا سالار بن کے آیا تھا، اور حضرت امیر حمزہ نے اس کو مار دیا تھا۔ اور ابو جہل کا بیٹا تھا زرارہ۔ زرارہ وہ تھا کہ جو اسلام تو لے آیا تھا، لیکن رسول اللہ کی ازواج میں سے ہمارے دوسرے فرقوں کی جو سب سے لاڈلی ماں ہیں، ان کے کردار پہ شک کرنے والی پہلی آواز زرارہ کی تھی۔ یعنی ایک جو اسلام کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مارا گیا عتیبہ، دوسرا زرارہ تھا کہ جو مسلمانوں کے ایک گروہ کی سالار محترمہ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے سب کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ اور تیسرا بیٹا وہ تھا جو ابو طالب کا بیٹا تھا۔ اس بیٹے کے بارے میں دیکھ کر جب وہ سامنے آتا تھا تو تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے، کہا کہ اگر علی کا سامنے نہ ہو تو کہا علی کا ذکر کر لیا کرو عبادت ہے، کہا کہ علی کا ذکر بھی نہ کر سکے، حالات ایسے ہو جائے کہ ذکر بھی نہ کر سکے تو کہا کہ علی کی محبت دل میں رکھ لو، وہ محبت بھی عبادت ہے۔ تو اب یہ باپ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے بیٹے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب سنیے، میں نے کہا قسمیں کھائی ہیں، اب ایک قسم کا واقعہ سنیے۔ فرمایا جناب یوسف کا واقعہ ہے کہ اپنے والد سے فرمایا یا ابتا انی ارا فی المنام 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، کہ اے میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، نبی کا خواب نبی کے لیے صرف خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا قربان کرنے کی حامی بھر لی تھی کہ خواب نظر آیا تھا، تو کہا کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ جناب یعقوب خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، جناب یوسف بتایا کرتے تھے، تو کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، اور 11 ستارے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف کون ہیں؟ جب جناب یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے عالم اسلام کی کتابوں میں تو سب سے پہلا تعارف یہی ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے، یہی ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ جب زلیخا نے کہا کہ میں ان پر عاشق ہوں تو وہ جو ارد گرد ان کی ہم عمر عورتیں تھیں نا، تو انہوں نے کہا کہ زلیخا تو پاگل ہو گئی ہے، تو اپنی عمر دیکھ، اس کی عمر دیکھ، وہ کہاں، وہ نوجوان، تو بوڑھی ہے، کس چکر میں اس کی عاشق ہوئی ہے؟ تو جناب یوسف کے بارے میں حضرت تو زلیخا نے کہا کہ اچھا یہ لیمو پکڑ لو، یہ چھری پکڑ لو، میں کمرے میں بلاؤں گی، جب وہ سامنے آئے تو لیمو کاٹ دینا۔ جب جناب یوسف کمرے میں آئے تو اس طرح زلیخا نہیں، جتنی بھی خواتین موجود تھی سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، یعنی وہ اس قدر ان کے حسن میں کھو گئی تھی کہ انہیں معلوم نہیں ہوا کہ اپنے آپ کو کاٹ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر بین القوسین جملہ بتائیے، کیا کبھی جناب یوسف نے یا قرآن نے یہ کہا کہ ان عورتوں نے بدعت کی تھی؟ توجہ کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے جسم کے خون ڈال کے بدعت کی تھی؟ نہیں، سب نے کہا کیونکہ وہ معصوم نبی سامنے آ گیا تھا تو اس کے چہرے کی زیارت میں وہ اتنی کھو گئی تھی کہ انہیں اپنا خون نکالنا، اپنا بدن کاٹنا بھی ناگوار نہیں گزرا، انہوں نے کاٹ دیا۔
اور ایسا عمل تھا کہ پروردگار نے قرآن مجید میں لکھ دیا، یعنی معصوم کی محبت میں اپنے جسم کو کاٹ کے خون نکال دینا کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، یہ تو اس کی محبت اور ولایت کی بات ہے۔ بہرحال جناب یوسف نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یوسف کون کہا جاتا ہے کہ کائنات کے حسین ترین شخص تھے، اتنے حسین تھے کہ ان کے کارنامے، ان کے حسن کی باتیں نہیں ملتی ہیں، سب نے مانا بہت حسین تھے، لیکن مجھے کہیں یہ نہیں ملا کسی نے کہا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بہت حسین تھے یوسف، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حسن یوسف اسی کے حسن سے خیرات مانگتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے دیکھا ہے محمد صلوات دیگر صلوات مجھے وقت کا بھی احساس ہے اور گفتگو جو جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ طویل ہو جائے گی۔ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کئی باتیں درمیان سے چھوڑتے ہوئے قسم کی بات کرتے ہیں کہ پروردگار نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، کہ مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ طلوع ہو گیا، مجھے قسم ہے آسمان کی کہ جب وہ پھیل گیا، مجھے قسم ہے زمین کی کہ جب اس نے تمہارے لیے فرش بنا دیا، مجھے قسم ہے دن کی، مجھے قسم ہے رات کی، مجھے قسم ہے نفس کی۔ پروردگار نے مختلف اشیائی قسمیں کھائی ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ مجھے قسم ہے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اچھلنے والی چنگاریوں کی، یعنی پروردگار قسمیں کھاتا رہا ہے۔ پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں بہت ساری، لیکن ان سب میں سے کوئی شے بڑی ہے، کوئی شے چھوٹی ہے۔ توجہ کے ساتھ، کوئی شے بہت بڑی ہے، کوئی شے چھوٹی سی ہے۔ اب زیتون کی قسم کھائی ہے، زیتون چھوٹا ہے۔ والسماء، آسمان کی قسم کھائی ہے، آسمان بہت بڑا ہے۔ انجیر کی قسم کھائی ہے، والتین، تین چھوٹی سی چیز ہے۔ وہذا البلد الامین، پورے شہر کی قسم کھا لی ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ یعنی پروردگار نے کبھی بڑی شاہی قسم کھائی ہے، کبھی چھوٹی شاہی قسم کھائی ہے۔ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ پروردگار یہ تمہیں قسمیں کھائی ہیں، ان میں سے بڑی قسم کون سی ہے، چھوٹی قسم کون سی ہے، اور سب سے بڑی قسم کون سی ہے؟ تو جواب یہ قرآن مجید میں ہی مل گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم انہ قسم لو تعلمون عظیم، میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ دنیا والوں اگر تم جانتے ہو تو سب سے بڑی قسم ہی اس جگہ کی ہے جہاں ستارے آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ اگر میرا کلام ہو نا، میرا کلام ہو تو آپ مجھے اس چوک میں گولی مار دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے کہ میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس جگہ کی، بلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے اترنے کی جگہ کی، انہو قسم لو تعلمون عظیم، اگر تم علم رکھتے ہوتے تو جان لیتے کہ سب سے بڑی قسم یہی ہے جو میں نے کھائی ہے۔ یعنی اس قسم کو عظیم قسم کہا ہے جو ستارے کے اترنے کی جگہ کی ہے۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کیوں اس قسم کو عظیم کہا ہے۔ اگر آپ تھکے نہ ہوں، بسم اللہ پر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو میں بیان کروں کیوں قسم کو عظیم کہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں،
لہٰذا اے ایمان لانے والوں، تم سب نبی پر درود بھیجا کرو اور اسے جھک جھک کے سلام کیا کرو، وسلموا تسلیما، یوں سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے۔ آپ نے دیکھا ہندوستان میں یا نوابوں کے ہاں وہ تسلیم جھک جھک کے سلام کرتے تھے، یہ یہاں سے نکلا ہے سلموا تسلیما، یعنی جھک جھک کر ادب سے سلام کیا کرو۔ اور فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ہر شے کو خلق کیا ہے فطرت پر، میں نے ہر شے کو فطرت پہ خلق کیا ہے، یعنی جو شے پروردگار بناتا ہے وہ اپنی فطرت پر بناتا ہے۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ پروردگار اپنی فطرت تبدیل بھی نہیں کرتا، یعنی پروردگار نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو شے بنائے گا اسی نظام کے تحت بنائے گا۔ پوچھا گیا فطرت اللہ کیا ہے؟ کہا فطرت اللہ کا مطلب ہے اسلام۔ توجہ کے ساتھ، فطرت اللہ کا مطلب ہے اسلام۔ پروردگار جس شے کو خلق کرتا ہے اسے مسلمان خلق کرتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ میں نے ہر بچے کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو فطرت اسلام پہ خلق کیا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، یعنی پروردگار کا نظام کیا ہے کہ وہ جس شے کو خلق کرتا ہے اسے مسلمان خلق کرتا ہے، اور مسلمان اس لیے خلق کرتا ہے کہ مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ توجہ کے ساتھ، کیونکہ مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے لہذا ہر شے کو پروردگار نے مسلمان خلق کیا، اور جس جس شے کو مسلمان خلق کیا ہے اسے حکم دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر درود بھی بھیجو اور آپ کو جھک کر سلام بھی کرو۔ اب پروردگار نے جس جس شے کو خلق کیا ہے، وہ یا سورج ہوگا یا چاند ہوں گے، ستارے ہوں گے، زمین و آسمان ہوں گے، چرند پرند ہوں گے، انسان ہوں گے، پروردگار نے جس جس شے کو خلق کیا ہے اسے مصطفیٰ کا مسلمان بنایا ہے، اور ہر مسلمان کو کہا ہے کہ مصطفیٰ پر درود بھی بھیجو اور آپ کو سلام بھی کرو، یعنی پوری کائنات محمد مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے۔ تو پروردگار نے اس کائنات میں سے جس جس شے کی قسم کھائی ہے وہ محمد مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے، قسم کھائی ہے لیکن عظیم نہیں کہا۔ اس ساری کائنات کی قسمیں سمیٹ کر محمد مصطفیٰ در فاطمہ پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی ساری کائنات محمد مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے اور محمد مصطفیٰ در فاطمہ پر سلام کرتے ہیں۔ محمد والے محمد توجہ کیا آپ نے؟ یعنی ہر شے مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے، اس کی قسم کھائی ہے لیکن عظیم نہیں کہا۔ لیکن جس جگہ کو محمد سلام کرتے ہیں جب اس کی قسم کھائی ہے تو کہا انہو قسم لو تعلمون عظیم، اگر تم علم رکھتے ہوتے تو یہ سب سے عظیم قسم ہے۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ میرے حبیب ان سے پوچھو کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ، یہاں پر پروردگار نے لو تعلمون علم رکھنے کی شرط لگائی ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہی سمجھے گا کہ یہ قسم عظیم کیوں ہے۔ اس لیے کہ علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں اور نہ مجھے یہاں کی زبان آتی ہے، نہ راستے کا پتہ ہے، نہ علاقے کا پتہ ہے، بالکل اجنبی انجان، میرے لیے یہ ملک ہو یا ایک جنگل ہو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نہ راستے پتہ ہے، نہ زبان پتہ ہے، نہ علاقوں کا پتہ ہے، نہ لوگوں کی پہچان ہے۔ لیکن یہ تو صدقہ آل محمد ہے کہ ہم سب یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر ذکر آل محمد کر لیتے ہیں، اور خداوند کریم سلامت رکھے اس ادارے کو بھی، اس کے بنانے والوں کو بھی، چلانے والوں کو بھی، اور آپس میں تمام مومنین کو ایک پرچم ولایت کے لیے جمع اور متحد ہو کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہاں پر آ گیا، ہمارے یہاں گاڑی چلتی ہے رائٹ سائڈ پہ، یہاں چلتی ہے لیفٹ سائڈ پہ، راستے بھی نہ پتہ ہو، زبان بھی نہ پتہ ہو، علاقہ بھی نہ پتہ ہو، گاڑی بھی چلانی آتی ہو، اور میں
گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور شاہ صاحب کو ساتھ بٹھا لیا، اور اب گاڑی کبھی میں ادھر مار رہا ہوں کبھی ادھر مار رہا ہوں، اور بالکل قریب تھا کہ میں ڈوب جاؤں دریا کے اندر۔ تو ان سے کہا شاہ صاحب مجھے بچاؤ، تو انہوں نے فوراً سے گاڑی روک لی۔ پھر میں نے کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں قریب الہلاکت تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا، میں بچ گیا۔ اب ایک سوال کا جواب دے کے گفتگو تمام کرتا ہوں کہ پروردگار کا ایک لقب ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ رحمان کہتے ہیں علل عموم نعمتیں دینے والے کو، اور رحیم کہتے ہیں بالخصوص نعمتیں دینے والے کو۔ پروردگار نے بارش خلق کی ہے، نعمت ہے جو سب پہ برستی ہے، کافر ہے مسلمان ہے سب پہ برستی ہے۔ جب وہ برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں برس رہی ہے، وہ سب پہ برس جاتی ہے۔ رزق نعمت ہے سب کو دی ہے، اولاد نعمت ہے سب کو دی ہے، ماں باپ نعمت ہے سب کو دیے ہیں۔ تو یہ ہے خدا کی رحمانیت کا اثر۔ اور کچھ نعمتیں خاص ہیں، یعنی کہ محمد و آل محمد خاص نعمت ہے، آپ نے ہر ایک کو نہیں دی، توجہ کے ساتھ، وہ خاص ظرف دیکھ کر دی ہے۔ قرآن خاص نعمت ہے، ظرف دیکھ کے دیا ہے۔ اور ولایت علی ایک خاص نعمت ہے جو ظرف دیکھ کے ملتی ہے۔ یعنی خداوند کریم نے اپنی رحمانیت کو مسلمان کے لیے بھی رکھا ہے، کافر کے لیے بھی رکھا ہے۔ پروردگار یہ فرعون، یہ نمرود، یہ شداد، یہ حامان، یہ تیرے دشمن، تو انہیں کیوں نعمتیں دے رہا ہے؟ انہیں کیوں یہ نعمتوں سے نواز رہا ہے کہ اولاد بھی ہے، شاہی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، یہ طاقت بھی ہے، لشکر بھی ہے، یہ کیوں دے رہا ہے؟ تو پروردگار کہے گا کیونکہ میں رحمان ہوں، اور میری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو خلق کیا ہے اسے کچھ نہ کچھ دوں۔ یعنی نمرود کو، فرعون کو، شداد کو اور حامان کو نعمتیں دینا پروردگار کیا کوئی بھول نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے جب فتح مکہ کا دن آیا تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جاؤ آج کوئی حساب نہیں ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جو میرے پاس آ جائے گا وہ بھی معاف ہو جائے گا، جو کعبے میں چلا جائے گا وہ بھی معاف ہو جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اب یہاں محمد مصطفیٰ نے ابو سفیان سے اپنی قرابت داری کو ثابت نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو میرے بدترین دشمن ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے؟ کہا جس طرح پروردگار فرعون کو نعمتیں دے کر اپنی وحدانیت کا ثبوت دے رہا ہے، اس طرح میں ابو سفیان کے گھر کو جائے امان قرار دے کے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں کہ جو وہاں چلا جائے گا وہ بھی رحمت پالے گا، امان پالے گا۔ اب سوال کرتے ہیں لوگ کہ اگر محمد مصطفیٰ کے بعد جب علی مرتضیٰ کی باری آئی ہے، اگر دوستی نہ ہوتی، پیار نہ ہوتا تو علی کیوں مدد کرتے، کیوں ہلاکت سے بچاتے، علی کیوں ان کی رہنمائی کرتے، کیوں مشیر دیتے، کیوں وزیر دیتے؟ ارے نادانوں، یہ تو پروردگار کا نظام ہے کہ اپنے دشمن کو نواز کر اپنا رحمان ہونا ثابت کرتا ہے۔ مصطفیٰ دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے کے اپنا رحمت ہونا ثابت کرتے ہیں، اور علی اپنے دشمن کو ہلاکت سے بچا کے ولی اللہ ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اور محمد اور محمد صلوات بردگار صلوات امراض خوشنود امام ازمانا بلند و بلند در صلوات یہ تو نظام توحید ہے کہ اپنے دشمن کو بھی نوازتے ہیں، تو دشمن کو ہلاکت سے بچا لینا یہ پروردگار کا مزاج ہے۔ آج کا دن ایک مخصوص دن ہے، مخصوص شب ہے۔ بس دو باتیں آخری کہ تاریخ اسلام میں 3 جھولے بہت مشہور ہیں، 3 جھولے۔ ایک جھولا تھا مکے میں، ایک جھولا تھا مدینے میں،
ایک جھولا تھا کربلا میں. جو مکے والا جھولا تھا وہ کیوں مشہور ہے؟ وہ اس لیے مشہور ہے کہ اس زمانے میں چونکہ گناہ بہت عام ہوا کرتے تھے تو گناہ کے ثمر بھی عام ہوا کرتے تھے. میں بڑی نپی تری زبان استعمال کر رہا ہوں کہ گناہ عام تھے لہذا گناہوں کے ثمر بھی عام تھے. تو اب یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا کہ گناہ کا ثمر کون سا ہے اور کون سا نیکی کا ثمر ہے. تو مکے کے درمیان میں ایک سانپ رہا کرتا تھا، ایک اژدہا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس اژدہا کو اٹھا کر اس کے پاس لے آتے تھے. اگر وہ مولود وہ بچہ کسی گناہ کا ثمر ہوتا ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ سانپ اسے ڈس لیتا تھا، اور جس کو سانپ نہ ڈستا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ حلال زادہ ہے. جب مولا کائنات تشریف لائے دنیا میں تو وہ مکے کے لوگ اس سانپ کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے اور علی کے جھولے کے پاس چھوڑ دیا. تو جیسے ہی وہ قریب ہوا اب مولا کائنات نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے منہ میں اپنی انگلیاں ڈال کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو وہ جو دیکھنے والے تھے نا ابو طالب یہ کیا ہو گیا، اے محمد مصطفیٰ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو میزان تھا ہمارے یہاں ولادت کا کہ کون سی پاکیزہ ہے کون سی نجس ہے، ہم کیسے اب میزان میں فیصلہ کریں گے؟ جب یہ جملہ سنا کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے پاکیزہ کون ہے، حلالی کون ہے اور کون سا یہاں پاکیزہ ہے کون سا گندہ ہے، کیونکہ وہ اژدہا تو مر گیا ہے. تو مولا کائنات کو جب دیکھا تو سرور عالم نے فرمایا کہ یا علی آپ سے محبت رکھنے والا حلالی لا یحبک الا طاہر الولادت ولا یبغضک الا غلیظ الولادت، کہ علی آپ سے جو محبت رکھے گا وہی ہوگا کہ جو طاہر الولادت پیدا ہوگا، اور آپ کا مبغض وہ ہوگا جو غلیظ الولادت پیدا ہوگا. فرمایا آج کے بعد سانپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر دیکھنا ہو کہ کون سا اولاد حلال ہے اور کون سا اولاد حرام ہے تو یہ دیکھ لینا کہ وہ علی مجتبیٰ کا محبت رکھنے والا ہے یا آپ کی دشمنی رکھنے والا ہے. بس جلدی جلدی ایک جھولا یہ تھا. دوسرا جھولا مدینے کا جھولا. آسمان پہ پروردگار کا مزاج بدلا اور فرشتوں سے کہا جبریل جا کے کہو کہ جو رکوع میں ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو سجدے میں ہے سر اٹھا لے اور سب میرے سامنے آ جاؤ. توجہ کے ساتھ یہ لفظ روایت کے ہیں، ترجمہ میرے الفاظ کا ہے. کہا کہ جو قیام میں ہے اسے کہو آ جائے، جو رکوع میں ہے کہو اٹھ جائے، جو سجدے میں گرا ہے کہو سر اٹھائے. سب کو میرے سامنے لے آؤ. سب میرے سامنے آ گئے پروردگار کے سامنے. کہا جبریل آج میں نے مصطفیٰ کے نور کا ایک حصہ ظاہری طور پر دنیا میں اس کے رخ سے پردہ اٹھا دیا ہے. آج فاطمہ کے گھر میں حسین آ گیا ہے. جاؤ ان فرشتوں کی جماعت کو لے کے محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دو کہ آپ کا حسین آ گیا ہے. اب جناب جبریل فرشتوں کے گروہ کو لے کر جا رہے ہیں زمین کی طرف، تو راستے میں اس وادی سے گزرے کہ جہاں پہ خدا کا ایک عذاب شدہ فرشتہ سزا کا پا رہا تھا. بالوں پر جلے ہوئے تھے اور الٹا لٹکایا ہوا تھا. جب وہ جا رہا تھا جب جبریل وہاں سے گزرے تو اس نے آواز دی جبریل آج تو تیور ہی نہیں مل رہے. پہلے تو کبھی کبھی رک کے پوچھ لیا کرتے تھے، آج تو مزاج ہی نہیں مل رہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصطفیٰ کے گھر میں اللہ کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. کہا کیوں؟ کہا حسین آ گئے ہیں. کہا حسین آ گئے ہیں. اب یہ روایت ہے بہار و انوار کی. وہ فرشتہ جسے فطرس کہا جاتا ہے وہ عذاب کا شکار ہوا تھا. وہ عذاب کا شکار ہوا تھا.
اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حسین کون ہے. توجہ کے ساتھ بھائی میرا بڑا جملہ تھا, آپ لوگ خاموشی سے سن لیں. اس نے پوچھا نہیں کہ جبریل حسین کون ہے, وہ پتا تھا کہ حسین کوئی ہے اور اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. کہا جبریل مجھے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر دے. حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر دے. یہ نہیں کہا کہ حسین سے اپنے آپ کو مس کر لے, حسین کے جھولے سے مس کر لے. جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا تو بالوں پر واپس آ گئے, اور جب بالوں پر واپس آئے تو اس نے امام کو سلام کیا, جبریل کا شکریہ ادا کیا اور ہوا میں اڑا. اڑتے ہوئے کہا مم مثلی, میرے جیسا کون ہے. میرے جیسا کون ہے. حالانکہ یہی الفاظ اس نے پہلے کہے تھے. جبریل, یہ فطروں سے کہانی یہ ہے کہ پہلے اس نے بہت بڑی عبادت گزاری کی تھی, بہت سجدے کیے تھے, بہت بڑا عبادت گزار اور نیک فرشتہ تھا. ایک مرتبہ فرشتوں کی بزم میں بیٹھا ہوا اپنا تعارف کروا رہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے فلاں جگہ پہ سجدہ کیا, وہاں سجدہ کیا, وہاں سجدہ کیا, وہاں رکوع کیا, وہاں قیام کیا, پروردگار کی یہ حمدی بجا لایا, وہ حمدی بجا لایا. اپنا آپ کا تعارف کروا رہا تھا اور آخر میں کہتا ہے من مثلی, فرشتوں تم میں سے میرے جیسا کون ہے. جب یہ تکبر کیا نا کہ میرے جیسا کون ہے, پروردگار کو پسند نہیں آیا, تکبر پسند نہیں آیا, تو فوراً معتوب بنا کر اس کو سزا کے طور پر اپنے بارگاہ سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ اس نے کہا تھا من مثلی, میرے جیسا کون ہے, تو نکال دیا. لیکن جیسے ہی حسین کے جھولے سے مس ہوا اور شفا پائی, پھر وہی جملہ کہا من مثلی, میرے جیسا کون ہے. اب سب انتظار کر رہے تھے کہ شاید دوبارہ عذاب میں مل جائے گا, دوبارہ سزا آ جائے گی, اب دوبارہ بالوں پر جل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور تاریخ میں کہیں دوبارہ نہیں ملتا کہ جناب فطرس کو دوبارہ سزا ملی ہو. نہیں, اس کے بعد آپ فرشتے ابھی زمین پر تھے, فطرس دوبارہ آسمان پر چلا گیا تھا. میں سوال کرتا ہوں کیوں ہوا؟ پہلے بھی تکبر کیا تھا, یہی لفظ دہرائے تھے کہ میرے جیسا کون ہے, تو سزا مل گیا تھا. اب دوبارہ وہی تکبر کیا ہے, وہی لفظ دہرائے ہیں, اب سزا نہیں مل رہی ہے. تو شاید جواب آئے گا کہ پہلے اس نے تکبر کیا تھا پروردگار کی عبادت پر کہ پروردگار کا عابد میں ہوں. پروردگار کی عبادت کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں. اب اس نے تکبر کیا ہے حسین کی عنایت پر, یعنی پروردگار کو حسین کی عنایتوں پر تکبر کرنے والے بھی پسند آتے ہیں. جزاک اللہ. اور اسلام میں دو شادیاں بہت مشہور ہیں. ایک جو میں نے اس گفتگو کے آغاز میں آیت پڑھی تھی کہ اس جگہ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں, اور وہ واقعہ تھا کہ جب دنیا بھر کے رذیل, بے کردار, بے نسب لوگ سرور عالم کے گھر پہ آ کے شہزادی کا رشتہ مانگتے تھے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ کا عقد میری مرضی سے نہیں بلکہ پروردگار کے حکم سے ہوگا. جس کے گھر میں آج رات ستارہ اتر آئے اس سے پروردگار فاطمہ الزہرا کا عقد کرے گا. ساری رات لوگ جاگ کے انتظار کرتے رہے کہ ہمارے یہاں ستارہ آ جائے, لیکن ستارہ نہیں اترا. ستارہ اترا علی کے دروازے پہ, اور پروردگار نے جب ستارہ اتارا تو مصطفیٰ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی خدا نے علی کو بنایا ہی فاطمہ کے لیے ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنُّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, کہ اے دنیا والو, اے میرے حبیب, خدا نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا, چاند کو مسخر کر دیا,
دن اور رات کو مسخر کر دیا، یعنی کہ مسخر کا مطلب ہے کہ تمہارے اختیار میں دے دیا۔ یہ ممبر اس وقت میرے لیے مسخر ہو چکا ہے، میں پہ بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، جتنی دیر بیٹھا رہا ہوں وہ میری مرضی پر ہے، مسخر ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب سورج آپ کا مسخر کر دیا، چاند آپ کے لیے مسخر کر دیا، دن آپ کے لیے مسخر کر دیا، رات آپ کے لیے مسخر کر دی۔ وَالنُّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن ستارے پروردگار کے امر سے مسخر ہیں۔ توجہ کے ساتھ، پروردگار یہ عجیب بات ہے، تو نے سورج محمد مصطفیٰ کو دے دیا، چاند بھی دے دیا، دن اور رات بھی دے دیے، تو یہ ستارے اپنے پاس کیوں رکھ رہا ہے؟ ستارے بھی ان کو دے دے، جب سورج دے دیا، جب چاند دے دیا، دن اور رات کا اختیار دے دیا، تو ستارے بھی دے دے، یہ سب کچھ دے رہا ہے، ستارے اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ ستارے اسی کے امر کے تابع ہیں، اسی نے اپنے پاس مسخر کیے ہوئے ہیں۔ تو شاید جواب آئے گا کہ اگر میں ستارے بھی مصطفیٰ کو دے دوں تو کل کو کوئی کہہ دے گا کہ کیونکہ مصطفیٰ کے ہی مسخر تھے اس لیے جہاں مصطفیٰ نے چاہا وہاں ستارہ اتار دیا، کہا سب کچھ دے دوں گا مصطفیٰ، تم چاہو تو سورج کو پلٹا دو، چاہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر دو، لیکن ستارے اپنے پاس رکھوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دلیل اور یقین مل جائے کہ علی کے گھر پہ ستارہ مصطفیٰ نے نہیں، مجھ خالق اکبر نے اتارا ہے۔ محمد صلوات ایک یہ تھی معروف شادی جو ہو گئی، یہ مشہور شادی تھی جو ہو گئی، اور ایک مشہور شادی ہے جو نہ ہو سکی۔ ایک شادی وہ تھی جو نہ ہو سکی۔ جب شب عاشور خیموں میں سب مائیں اپنے اپنے بچوں کو کل کے دن کی تیاری کروا رہی تھی، تو ان میں ایک بیوہ حسن حضرت ام فروا بھی موجود تھی، جو اپنے بیٹے قاسم کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ نصیحتیں کر رہی تھی کہ بیٹا تمہارے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ قاسم کو حسین جہاں جہاں جائیں قاسم کو ساتھ بھیجنا، حسین سفر پر ہو تو قاسم کو ساتھ رکھنا، حسین جنگ پہ جائیں تو قاسم کو ساتھ بھیجنا۔ بیٹا کل تم نے اپنے بابا حسن کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں جانا ہے۔ جناب قاسم کی عمر کیا تھی؟ 13 برس۔ 13 برس آپ کی عمر تھی۔ یہ جو زمانہ ہوتا ہے نا 13 برس کا، یہ بڑا عجیب زمانہ ہوتا ہے، اس میں بچہ بچپنے سے جوانی کا سفر کر رہا ہوتا بچہ ہے لیکن جوان بن رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، تو اس لیے بڑا بڑا بن کے چلتا ہے، باپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ باپ عظیم ہو باہر نکلے تو بچہ اکڑ کے چلتا ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہوں، کیونکہ اپنے باپ جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ وہ عمر ہے۔ جب صبح عاشور جنگ کا آغاز ہوا، صبح عاشور ایک کے بعد ایک لوگ جنگ میں جا کے شہید ہوتے رہے، تو جب پہلا شخص جانے لگا جناب قاسم آ گئے کہ مولا میری باری کب آئے گی؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر گزری تھی، پھر کہا کہ مولا میری باری کب آئے گی؟ پھر جواب نہیں دیا۔ پھر خیمے میں آگے کہتے ہیں ماں میں بار بار مولا سے کہتا ہوں کہ میری باری کب آئے گی، وہ مجھے جواب نہیں دیتے ہیں۔ کہا کہ اچھا ان سے کہو کہ ماں کہہ رہی ہے، ماں پوچھ رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی، مجھے اجازت کب ملے گی کہ میں جنگ پر جاؤں گا۔ کہا کہ چچا اب ماں پوچھ رہی ہے کہ مجھے اجازت کب دیں گے، میری باری کب آئے گی جنگ میں جانے کی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی نا، کوئی جواب نہیں دیا، تو روتے ہوئے آ گئے خیمے میں، کہا ماں میں بار بار پوچھ رہا ہوں چچا سے، وہ جواب
نہیں دے رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں جنگ پہ چلا جاؤں۔ اماں میں کیا کروں، بابا کی وصیت بھی ہے، آپ سے وعدہ بھی ہے، لیکن امام منع کر رہے ہیں، میں کیا کروں کہ وہ راضی ہو جائیں۔ جب کہا نا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور وہ نہیں راضی ہو رہے، کہا بیٹے قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو قاسم کے بازوؤں پہ بندھا ہوا ایک تعویذ اتارا، تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ چوما، آنکھوں سے لگایا اور گریا کرتے ہوئے کہا کہ جا کے چچا حسین کو دے دو، کہو چچا یہ آپ کے لیے خط ہے۔ جب آپ لے کے آتے ہیں، امام نے اس تعویذ کو دیکھا، کھول کے کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ السلام علیکم، اے میرے بھائیا حسین، جب تمہیں یہ خط ملے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی مشکل کا زمانہ ہے، یہ خط تمہیں اس وقت ملے گا۔ اب میں تمہیں وقت کا امام ہو کر یہ تحریر لکھ رہا ہوں کہ جب تمہیں یہ تحریر ملے تو اس پہ عمل کرنے میں تاخیر نہ کرنا، بلکہ میرے بیٹے قاسم کو خدا کی راہ میں جانے کی اجازت دے دینا۔ جب اس خط کو دیکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خط کو کبھی دیکھتے جاتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ امام نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسوں سے خط کی تحریر بھر گئی۔ آپ نے اس خط کو اپنے پاس محفوظ کیا، جناب قاسم کو قریب بلایا، کبھی آنکھوں میں بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ کہا بیٹا تم صبح سے مجھ سے پوچھ رہے ہو میں تمہیں کب جانے دوں گا، میں تمہیں کس طرح جانے دوں، تم میرے بھائی حسن مظلوم کی نشانی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی نشانی کو شہید ہوتے دیکھوں۔ اب تم امام کا حکم لے کے آئے ہو، کہا اچھا اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ ماں سے رخصت ہو کر آؤ۔ جناب قاسم خوشی خوشی خیمے میں آئے ہیں، اماں مبارک ہو، اجازت مل گئی ہے۔ اب ماں نے تیاری شروع کی، امام حسن کا امامہ سر پہ رکھ دیا، آپ کی تلوار آپ کو پہنا دی۔ اب جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار کو ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں تو تلوار زمین پر ایک لکیر کھینچتی چلی آ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں لوٹ مچ گئی تھی نا، تو اس وقت شہزادی ام فروا جب اپنے خیمے سے نکل رہی تھی تو کسی نے کہا کہ بی بی یہ زمین پہ لکیر دیکھ رہی ہو نا، یہ لکیر وہ ہے کہ جہاں قاسم چل کے جا رہا تھا اور تلوار خط کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ امام نے سوار کیا، بس دو جملے، امام نے سوار کیا، جناب قاسم فدا ہو کر چلتے جا رہے ہیں جنگ کی طرف۔ جب میدان میں پہنچے اب ظالموں نے تعارف کروایا کہ تو کون ہے، کہا کہ میں قاسم ابن حسن ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں بہادری میں عباس جیسا ہوں، میں جوانی میں اکبر جیسا ہوں، میں شجاعت میں حسن جیسا ہوں، میں تدبر میں حسین جیسا ہوں۔ اب جناب قاسم اپنا تعارف کروا رہے تھے کہ اچانک لشکر یزید سے ازرق ملعون اور اس کے 3 بیٹے باری باری آتے ہیں۔ پہلے بڑا بیٹا آیا، جناب قاسم نے اسے فنار کر دیا، پھر دوسرا بیٹا آیا، اسے بھی فنار کر دیا، پھر ازرق خود میدان میں آ گیا۔ ازرق وہ تھا کہ جو تنہا 40 لوگوں سے لڑتا تھا، جناب قاسم کے مقابلے پر آ گیا اور غصے کے عالم میں تھا۔ جناب قاسم نے عباس کی بہادری دکھا کر اس ملعون کو واصل جہنم کیا۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کو مار رہا ہے تو آپ نے کہا مل کے حملہ کرو۔ اب مل کے حملہ کیا گیا۔ اب وہ منظر آپ اپنی آنکھوں میں سوچ لینا کہ ایک 13 سال کا بچہ ہو، گھوڑے پہ جس کی ٹانگیں بھی نہ پہنچتی ہوں، اور اس کے چاروں طرف سے ظالم لوگ تلواریں اٹھا کر آ جائیں۔ جب تلواریں اٹھا کے حملہ کیا، اب جملہ سننا، شہزادہ قاسم پر ایک ایسا وار ہوا کہ آپ گھوڑے کی پشت پہ سنبھل نہیں سکے اور گھوڑے کی پشت سے زمین پہ تشریف لائے۔ جب زمین پہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گھوڑے سے گر گیا، مجھے سنبھالو۔ امام نے جب جملہ سنا، امام تشریف لائے جلدی جلدی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم قاسم کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، قاسم کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب ایک جملہ سنو گے، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، جو کسی شے کو تقسیم کرے اسے قاسم کہتے ہیں، لیکن افسوس وہ منظر یہ تھا کہ جب قاسم خود تقسیم ہو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، قاسم خود تقسیم ہو رہا تھا۔ بس آخری جملہ، قاسم تب تقسیم
ہو چکا اور ظالم خوشیاں مناتے وہاں سے چلے گئے۔ امام نے جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ایک گٹھڑی میں اٹھایا اور گنج شہیدہ سے لے کے آئے خیموں کے پاس۔ جب آخری رخصت سے پہلے امام ودا ہونے لگے نا، اور سب لوگوں سے کہا کہ تمہارے بیویوں تمہارے عزیزوں کے لاشیں میں لے آیا ہوں، سب بیویاں اپنے اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھ لیں۔ سب نے اپنے اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھے۔ حضرت ام فروہ کہتی ہیں مولا بس ایک گزارش ہے، آپ سب کے لاشیں لے آئے، میرے قاسم کا جنازہ نہیں آیا۔ کیا قاسم یتیم تھا اس لیے جنازہ نہیں لائے؟ کہا نہیں بہن ایسا نہ کہو، قاسم کا جنازہ آیا۔ اب جملہ سننا اولاد والو، جو امام نے ایک گٹھڑی کو کھول کر خیمے کی زمین پہ بچھایا، کہا بھابی آ کے اپنے قاسم کا لاشا لے لو، اجرکم اللہ، قاسم کا جنازہ سنبھالو۔ اب ماں ام فروہ آتی ہے، خدراوی کہتا ہے کہ کوئی گریہ نہیں کیا، باری باری کہتی ہے کہ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، ام لیلا، ام رباب، سب آؤ، میرے بیٹے کا جنازہ آیا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا آؤ پہلے قاسم کا جنازہ تیار کرو، پھر قاسم کے ہاتھوں پر مہندی لگانی ہے، اجرکم اللہ۔ کہا قاسم کا جنازہ تیار کرو، میں کہوں گا ایک مرتبہ قاسم کو پروردگار نے بنایا تھا، دوسری مرتبہ قاسم کو قاسم کی ماں نے بنایا تھا۔ عزادارو بس آخری جملہ ہے کہ جب مختار ثقفی نے اپنا انقلاب برپا کیا تو یزید کا لشکر سامنے تھا، وہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب تم نے قاسم کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے تھے تو قاسم کی کیا حالت تھی؟ اب ظالم کہتے ہیں کہ مختار جب ہم نے قاسم کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے تھے تب تک قاسم زندہ تھا، قاسم کے بدن میں روح موجود تھی۔ جناب مختار کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابن الحسن، حسن کے بیٹے آپ پر سلام۔ باقی شہید تب روندے گئے جب وہ شہید ہو چکے تھے، قاسم تب پامال ہوا جب وہ زندہ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول و منظور کر، خدایا تجھے واسطہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا قاتلان کربلا سے انتقام لینے میں جلدی فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے واسطہ اس ساری کائنات میں جناب قاسم کے پرساداروں کا، جناب قاسم کے قاتلوں کو دردناک عذاب سے بچا۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان روتی ہوئی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اتنا معتبر کر دے کہ رمال سیدہ میں جگہ بنا سکے۔ خدایا ہمارے دامن میں سوائے ان آنسوؤں کے مودت اہل بیت کچھ نہیں ہے۔ خدایا اس دولت کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم کرنا۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا ہم سب کو سوائے اپنے اور اہل بیت کسی کا محتاج نہ بنا۔ خدایا تجھے واسطہ جناب قاسم کی اجڑی ہوئی جوانی کا، اس نامکمل جوانی کا، جو جوان بیٹھے ہیں کہ جوانی سلامت ہو۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دلا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یہ واسطہ جناب ام فروہ کی اجڑی ہوئی آغوش کا، یہ واسطہ جناب ام فروہ کی ان حسرتوں کا جو قاسم کے لیے تھی، یہ واسطہ جناب کبریٰ کے ان خالی ہاتھوں کا، یہ واسطہ جناب قاسم کے پامال شدہ ہاتھوں کا، دنیا میں جہاں بھی علی کے نام لیوا، شہزادہ قاسم کے نام لیوا، جناب کبریٰ کی غم منانے والی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدایا ان کے نصیب کو اچھا فرما۔ جن لوگوں نے دعا کہا ہے خدایا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہماری زبانوں کو نہ دیکھ، اس واسطے کو دیکھ جو ہم کو دے رہے ہیں، جن کا واسطہ تو کبھی رد نہیں کرتا۔ پروردگار جن لوگوں نے ہمیں دعا کا کہا ہے ان کے حالات کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اے تمام مومنین کو
ان کی مشکل کشائی فرما. الہی آمین. پاکستان میں، عراق میں، شام میں اور جہاں جہاں بھی مومنین مشکلات میں ہیں، خدایا ان کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کی نیست و نابود فرما. الہی آمین. کل کراچی میں ہونے والے حادثے اور آج ہزارہ میں ایک چھوٹی 6 سال کی بچی کو، مومنہ بچی کو اغوا کر کے تشدد کے بعد جو گلا کاٹا گیا ہے، خدایا تجھے واسطہ جناب سکینہ کی کمسنی کا ہماری معصوم بچیوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو یہ توفیق دے کہ مجاہدین کربلا کے راستے پہ چلتے ہوئے تیرے راہ کے راستے میں چلتے رہیں. خدایا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. ہماری آنکھوں کو اتنا معتبر کر دے کہ امام کے ظہور کا دیدار کر سکیں اور ان کے لشکر میں شامل ہو کر قاتلان کربلا سے بدلہ لے سکیں. الہی آمین. حسین.